أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ یوسف کی 7 آیات ہیں جو تلاوت کی گئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی کا واقعہ چل رہا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت سی ساری چیزیں سیکھنے کو ہیں. گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں تھے. جیل سے رہا ہونے کے لیے، نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، بادشاہ کا خواب. اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتے ہیں اور جب کوئی کام کرتے ہیں تو سبب اللہ ہی بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اب یوسف علیہ السلام باہر نکلیں جیل سے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سبب کے طور پر بادشاہ کا خواب اس کو بنایا. بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر اس کی 3 باتیں میں نے عرض کی تھی کہ تعبیر، تدبیر اور تبشیر. وہ بادشاہ کا جو قاصد تھا، خادم تھا، وہ خواب پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 3 باتیں ان سے کہی. خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر، پلاننگ کہ اس قحط سے کیسے بچنا ہے وہ بھی بتایا. اور پھر تیسری چیز تبشیر کے معنی ہے خوشخبری دی کہ اس کے بعد کے حالات بڑے اچھے ہوں. تو یہ باتیں جب بادشاہ کے سامنے اس خادم نے، اس قاصد نے بتائی کہ جیل میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی ہے، بادشاہ نے کہا ان کو لے کے آؤ. اب یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو بادشاہ کا جو قاصد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. وقال الملک ائتونی بہ. بادشاہ نے کہا کہ انہیں لاؤ ہمارے پاس. اتنے بڑے آدمی، اتنا جاننے والا، خواب کی تعبیر کا، ان کو لے کے آؤ. تو جب یہ قاصد پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام جلد بازی نہیں کی. فرمایا فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کے پاس جاؤ، واپس لوٹا دیا اس کو، اور جا کر کہو کہ ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن.
ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، ذرا اس کی تحقیق کرواؤ جنہوں نے اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ مصر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ لوگوں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات، علماء نے اس کی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو۔ جب بادشاہ کی طرف سے انہیں رہائی کا آرڈر لے کر وہ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرواؤ۔ فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں فوراً جیل سے نکل جاتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی تعریف فرما رہے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے صابر آپ ہیں، سب سے بڑے اخلاق آپ کے ہیں، لیکن جو ہے کہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یوسف کا صبر دیکھو کہ کئی سالوں جیل میں رہنے کے باوجود جلد بازی نہیں کی، کہا کہ جاؤ۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک بڑا مقصد تھا۔ وہ مقصد دین کی دعوت تھی، اللہ کا تعارف تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرا۔ جو آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائے، یعنی داعی کی حیثیت جس کی ہو، اس کی زندگی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے، اس کے کردار پر، اس کی زندگی پر کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب آدمی کھڑے، اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت سی چیزیں کہی، ساحر کہا، جادوگر کہا، سب کچھ، لیکن آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ہمیشہ دو باتیں آپ کی زبان، لوگوں کی زبان سے اللہ نے کہلوائی، امین اور صادق۔ امین اور صادق بہت بڑے امانت دار ہیں اور سچے انسان۔ تو یہ بات ہمیں علماء نے اس آیت کی روشنی میں لکھی ہے کہ ہمیشہ، کیونکہ اس امت کی حیثیت داعی کی ہے، ہمیشہ اپنی زندگی کو زندگی صاف ہوتی ہے اخلاق سے اور معاملات سے۔ اخلاق سے اور معاملات سے عبادتیں بہت آسان ہیں، صف اول میں نماز پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے، لیکن آدمی اپنے معاملات صاف رکھے، اپنے اخلاق صاف رکھے، کیونکہ یہ چیزیں آدمی کو بدگمان کر دیتی ہیں اور آدمی کو دین سے دور کر دیتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلی بات کی، اور دوسری بات علماء نے یہاں یہ بھی لکھی ہے کہ آپ آئیں گے باہر تو لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھیں گے، ارے یہ وہی ہے، ان پر الزام لگا تھا، ان پر جو ہے یہ اس الزام کے تحت جیل میں کئی سالوں تھے۔ تو اب آ کر جو ہے وہاں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کا اطمینان اور اعتماد بھی چاہیے۔ تو بادشاہ سے کہلوایا ما بال النسبۃ اللاتی قطعنا ایدیہن، بادشاہ سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا پروردگار ان عورتوں کی سازش کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا سازش ہے، کیا کچھ ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ پاک ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں کے دل میں بھی یہ چیز صاف ہونا چاہیے، لوگوں کے دل میں بھی یہ چیز صاف ہو جائے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اس کا اہتمام کیا۔ قال ما خطبكن اذ راودتن یوسف عن نفسی، یہ آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن میں ایک عدالت کو ذہن میں رکھیں کہ بادشاہ کی ایک عدالت ہے، اب بادشاہ مصر ہے، اب وہ ایک عدالت قائم کیا ہے، اب اس میں اس نے عورتوں کو بلوایا، اب عورتوں سے جو ہے بات چیت ہو رہی ہے بادشاہ کی کہ دیکھیے وہ اس کے معاملے کی۔ اب وہاں پر جو ہے عورتوں نے کیا جواب دیا، اور عزیز مصر کی بیوی جس کو ہم زلیخا کہتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، یہ سب باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں چار دیواری۔ تو قال ما خطبکن، بادشاہ نے ڈائریکٹ سوال کیا عورتوں سے، ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسی، یوسف کے معاملے میں تم نے ان کو جو پھسلایا، ان کے جی کو جو بہلایا، وہ کیا معاملہ ہے وہ بتاؤ، سیدھے براہ راست۔ تو
سوال جواب دیکھیں کس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے. عورتوں نے نہیں کہا کہ نہیں اس کی غلطی ہے، انہوں نے کیا تھا ہم نے نہیں کیا، ایسا نہیں. تو فوراً عورتوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. اللہ کی قسم، سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء. یوسف ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی ان کے اندر برائی نہیں. ما علمنا علیہ من سوء. عورتوں نے بادشاہ کے سامنے کہا. اب جب عورتوں نے کہا تو عزیز مصر جو بیوی حضرت بادشاہ عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا تھی، وہ کہنے لگی، قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. اب بات کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، حق سامنے آ چکا ہے. میں نے ہی ان کو ورغلایا تھا، میں نے ہی ان کو آمادہ کیا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. یوسف سچے ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی اخلاق دیکھیں. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام. حضرت یوسف علیہ السلام 5 گواہیاں ان کی عفت اور پاک دامنی کی. کتنے؟ 5. ان پر جو تہمت لگی تھی اس پر 5 گواہیاں ہیں. سب سے پہلی گواہی کس کی ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. اس دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی، ان کا نا قمیصہ قد من. دوسری گواہی عورتوں نے دی ہے، پوری عورتوں نے. تیسری گواہی جیل کے اندر قیدی دے رہے ہیں، یوسف ایھا الصدیق، یوسف تم سچے ہو. 3 گواہی. چوتھی گواہی زلیخا نے صاف کہہ دیا، زلیخا نے کہہ دیا انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین. اور چوتھی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود یہاں پر پچھلے رکوع میں اللہ نے گواہی دی، چھوڑو یوسف ہم جانتے ہیں تم پاک ہیں. 5 گواہیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت پاک دامنی کے بارے میں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کیسی عبدیت، کیسی تواضع، کیسی عاجزی کی بات نکل رہی ہے. کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. اس سے پہلی ایک آیت چھوٹ گئی. حضرت یوسف علیہ السلام خود فرما رہے بادشاہ کے سامنے کہ بھئی یہ کام میں نے کیوں کیا، آپ بلائے میں فوراً کیوں نہیں آیا، میں نے کیوں کہا کہ بھئی یہ جاؤ بھئی اس کیس کو، اس فائل کو، اس مقدمے کو اوپن کرو، کھولو تاکہ اس کا فیصلہ واضح ہو جائے، میں نے کیوں کیا. 2 باتیں یہاں بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. یہ بڑی اہم بات. سب سے پہلی بات ذالک، یہ جو کچھ میں نے کروایا یہ اس لیے لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، جان لے اچھی طرح اس بات کو وہ عزیز مصر، میں نے کوئی خیانت نہیں کی اس کے گھر والی کے ساتھ، اس کے غیر موجودگی. یہ نہیں کہہ رہے کہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں کہ جملے میں یہ نہیں کہا کہ نہیں تیری بیوی غلط ہے، میں صحیح، میں نے کوئی خیانت نہیں کی. لم اخنہ بالغیب، تیری غیر موجودگی میں نے ذرا بھی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی خیانت نہیں. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام سمجھا رہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم سمجھا رہے. وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. جو خیانت والا ہوتا ہے، جو خیانت کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ظاہر میں ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس کا کام بن جائے، لیکن رزلٹ اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے. کبھی خیانت کرنے والا، کبھی جھوٹا آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ نے ایک کہلوا دیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. خائنوں کی چال، خائنین کی چال، ان کا جو مکر ہے، ان کی جو چال ہے، ان کا فریب ہے، وہ کبھی اپنے چال میں کامیاب نہیں ہوتے. جیسے وقتی طور پہ ہو گیا، ایک آدمی جیل میں چلا گیا. اسی لیے کامیابی اور ناکامی اس کو آدمی سمجھے. کام بن جانے کا نام کامیابی نہیں. بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کام بن گیا نہیں بن گیا، کامیاب ہوئے نہیں، آگے ان کی ناکامی کھل رہی ہے ان کی ناکامی.
یہ یوسف وہ زلیخا جو ہے اس موقع پر اپنے آپ کو پاک باز بتا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا. اس ٹائم پر کام بن گیا ان کا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ وہ خود بھرے سب کے سامنے کہہ رہی ہیں انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ دیکھو یہ سچے ہیں، اصل میں غلطی میری تھی. ان سب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے یہ دو ساری چیزیں میں نے اس لیے کروائی تھی تاکہ کوئی آدمی شک نہ کرے، بلکہ میں نے ذرا برابر بھی بادشاہ مصر کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اس کے غیر موجودگی میں. اور دوسرا یہ اللہ تعالیٰ اپنا اصول اور ضابطہ یہ بتا رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام کے اتنے عفیف اور پاک دامن ہونے کے باوجود زبان سے عاجزی کے، تواضع کے کلمات نکل رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کے معاملے میں پاکیزگی کا اعلان نہیں کرتا، برات کا اعلان نہیں کرتا، میں پاک ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم، دیکھو تو صحیح آپ ان لوگوں کو جو اپنی پاک بازی بیان کرتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، پاک تو وہ ہے جس کو اللہ پاک کرے، اور اللہ پاک اسی کو کرتا ہے جس کے اندر تواضع ہوتی ہے. فلا تزکوا انفسکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے دے اور اسے پاک کر دے، آپ بہترین پاک کرنے والے ہیں. وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، سب سے بہترین پاک صاف کرنے والے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہلوا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً انسان کا نفس، ایک اصول ضابطہ بیان کر رہے ہیں، انسان کا جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی ہی کی دعوت دیتا ہے. امارہ کہتے ہیں حکم دینا، چلانا، مزاج ہے نفس کا غلط راستے پر لے کر جانا، رانگ وے لے کر جانا. ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف لے کے چلتا ہے نفس. آدمی اس کو بار بار لے کے چلنا ہے. ایمان کی، تقوی کی طاقت سے آدمی نفس کو موڑنا پڑتا ہے. جب بار بار اس کو موڑتا ہے، بار بار اس کو جو ہے ٹرن کرتا ہے، اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے کہا نفس لوامہ. اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی. اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور نفس لوامہ اسے کہتے ہیں ایک آدمی کا نفس محنت کرتے کرتے، کوشش کرتے کرتے آدمی کیا ہے، کبھی گناہ سے بچ رہا ہے، گناہ ہو جائے فوراً رو دھو کے توبہ کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لوامہ، ملامت کر رہا ہے. گناہ ہو جائے تو اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اطمینان نہیں ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، میرا نفس کس حال ہے. میں نفس سے امارہ ہوں، کیونکہ ہر انسان کے اندر نفس ہے. یا تو نفس کا ایک نفس کی ایک قسم نفس سے امارہ ہے، بس برائی کی طرف لے کے جانا، برائی کی دعوت دینا، برائی کی طرف. دوسرا ہے کہ لوامہ، آدمی بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کبھی ہو جائے گناہ، بے چین، بے قرار. اور ایک نفس ہے جو سورۃ الفجر میں اللہ نے بیان فرمایا، بہت اونچا مقام ہے اس نفس کا. اس نفس کو نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس، گناہ سے بچنے کا اطمینان، نیکی پر اطمینان. یعنی اس کے اندر وہ جو ہے نا دین اس کی طبیعت بن گئی، شریعت طبیعت بن گئی. علماء نے لکھا ہے کہ مزاج اس کا بن گیا. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک ترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، اے اللہ میں آپ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں. نفس مطمئنہ کیا ہے؟ تؤمن بلقائک، تیری ملاقات کا، تیرے لقاء کا یقین اس کے اندر آ جائے. ترضى بقضائک، تیرے فیصلوں پر راضی ہونے والا. وتقنع بعطائک، تیری عطا، تیری تقسیم پر جو ہے نا کیا ہے، قناعت اور خوشی. یہ تین صفات جس کے اندر ہیں، حدیث میں ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے. تو فرمایا الا ما رحم ربی، نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو، میرے رب کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت جس نفس پر ہوتی ہے
وہ نفس گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی بھی آدمی کسی گناہ سے بچ گیا، اس میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، الا ما رحم ربی، جو آدمی جس کا نفس برائی سے ہٹ گیا، یعنی مطلب گناہ سے بچ گیا۔ ایک آدمی گناہ سے بچ گیا، اس پہ فخر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ گناہ سے بچنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال ہو گئی۔ بڑی مشہور دعا ہے، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی، یا اللہ آپ کی رحمت میرے اوپر عطا فرما۔ کیسے؟ وہ رحمت کی شکل کیا ہے؟ بترک المعاصی، گناہ چھوڑنے کے ذریعے۔ گناہ چھوڑ، ایک آدمی گناہ چھوڑ رہا ہے، مطلب ایک وہ رحمت اس کے اوپر اتری ہوئی ہے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ ان کی قوت حافظہ کا جب مسئلہ آیا، کہا کہ علی یہ دعا پڑھو تمہارے حافظے کی قوت بڑھے گی۔ ایک عمل بھی بتایا تھا کہ 4 رکعت نماز پڑھو۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عمل لکھا ہے کہ جمعرات کے دن، جمعے کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھیں، اور 4 صورتیں ہیں، اور 4 صورتوں کے پڑھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے وہ قوت حافظہ میں برکت اور مزید اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس، یقیناً نفس تو برائی ہی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف حکم کرتا ہے، مگر جس پر میرے رب کی رحمت ہو۔ ان ربی غفور رحیم، یقیناً میرا رب بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں تک تو بات ہوئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ مصر جو ہے نا، بادشاہ مصر وہ تنہائی میں بات کر رہا ہے۔ وقال الملک، اب بادشاہ نے کہا، کیا کہا؟ اتونی بہ استخلصہ لنفسی، یوسف کو لاؤ ہمارے پاس، وہ ہمارے بہت خاص ہیں، بہت مقرب ہیں، بہت معزز ہیں۔ کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے، کہاں سے؟ بھائیوں نے حسد کیا، اسی لیے حاسد کبھی اپنے حسد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کوئی حاسد یہ چاہتا ہے کہ جس پر میں حسد کر رہا ہوں وہ بلندی تک پہنچے، کوئی نہیں چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں، اسی لیے حاسد ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ حسد کرنا، جلنا، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کا قرب دے رہے، کہنے لگے وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، استخلاص کہتے ہیں نا کہ بالکل میرے خاص، میرے مقرب، بس میرے ہی ہیں آپ وہاں مت رہیں، آپ یہاں میرے ساتھ رہیں، بس میرے خاص مشیر، مشورہ میں ان سے لیتا ہوں، میں خاص میرے آدمی۔ فلما کلمہ، روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جب بات کی، فلما کلمہ، بادشاہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، کلمہ کلام ہے نا، بات چیت جب آدمی کسی سے کرتا ہے تو آدمی جو ہے نا، کلام ایک ایسی چیز ہے، بات چیت ایسی چیز ہے جس سے آدمی کی استعداد پتہ چلتی ہے، آدمی کے فہم کا اندازہ ہوتا ہے، کتنے سمجھدار ہیں، کتنی صلاحیت ہے، کتنی استعداد ہے۔ اسی لیے تو انٹرویوز ہے، ورنہ تو جو ہے سرٹیفکیٹ سے ہی کام ہو جائے۔ انٹرویو میں آدمی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیسے، کیا اس کا معیار کیا ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سارا خواب تفصیل سے بیان کیا۔ خواب دیکھنے والا بادشاہ بیان کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب جب تفصیل سے بیان کیا، کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بادشاہ بھول چکا تھا، وہ یاد کرا، ارے میں ہاں یہ بھی دیکھا، ارے ہاں میں ہاں تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا، تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا، تم نے اب اس کی تعبیر سنو، یہ تعبیر ہے اس کی، پوری بات چیت ہو رہی ہے۔ اب بات چیت ہونے کے بعد بادشاہ کیا کہتا ہے؟ انک اليوم لدینا مکین امین، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہا ہے انک، آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں، کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا مجھے یا میرے وزراء میں، میرے کیبنٹ میں، ایک بس انک، آپ ہی ہیں آج، لدینا میرے قریب، کیا ہیں؟ مکین امین، جس پر میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں، بھروسہ کر سکتا ہوں، اعتماد کر سکتا ہوں، اور امانت دار ہے۔ مکین، امین، یہ دو بڑے
دیکھیے وہی چیز ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صفات، صادق الامین، اور کیونکہ صادق صداقت سے اعتماد ہوتا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے مجھے آپ پہ اعتماد ہے، مجھے آپ کی امانت داری پر اعتماد ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت ہوتے ہوئے اب یہ مسئلے کو کیسے نمٹا جائے، کیسے اس کو حل کیا جائے، قحط آنے والا ہے، اب یہ قحط کو کیسے دور کریں، کیسے اس ملک کو، اس لوگوں کو جو ہے نا پریشانی سے کیسے نکالا جائے، ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے ہمارے علاقے میں، ملک میں، ہمارے وزراء میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھ کر کہنے لگے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو کچھ خزانے ہیں یعنی اختیارات ہیں وہ میرے حوالے کرو، سارے اختیارات میرے حوالے کرو، ہاں پورے اختیارات۔ انی حفیظ علیم، یقیناً میں حفاظت کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا، اور علیم میں علم رکھتا ہوں کہ کیسے چلانا ہے، کیسے اس کو جو ہے نا اس چیز کو، اس ملک کو کیسے اس مالی بحران سے نکالنا ہے، اس کی مہارت، اس کا فن میرے پاس۔ علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے، حضرات مفسرین نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے یہاں پر خود آگے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے سارے اختیارات، وہ عہدہ مجھے پر، حالانکہ حدیث میں ہے، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا بنی لا تسأل الامارہ، اے میرے پیارے بیٹے کبھی عہدہ طلب مت کر، عہدہ اگر تم طلب کرو گے، پوزیشن تم طلب کرو گے تو تم پر جو ہے تھوپ دیا جائے گا، پھر مصیبت ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تمہیں دیا جائے تو تم پر تمہاری مدد ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ ایک حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں عہدہ طلب نہ کرو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اوپر ان کے اخلاق دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اخلاق کیا، یعنی ذرا برابر بھی غصہ نہیں، احتجاج نہیں، کوئی یعنی بھڑاس نہیں نکالی۔ اچھا انہوں نے اتنے سالوں مجھے جیل میں رکھا، اب آج ان کا ملک جو ہے بھور میں پھنسا ہے، اس کو جیل میں کرو، اس عورت کو پکڑو، اس کو بھی جیل میں کرو، اس کو بھی کرو۔ یہ حضرت اسوہ یوسفی جو کہتے ہیں نا، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اسوہ کہتے نمونہ، دونوں کے نمونے دیکھے آپ۔ جب مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اچھا بلال جاؤ پکڑ کے لاؤ ان سب لوگوں کو جو تمہیں پتھر مارا کرتے ہیں، لاؤ پکڑ کے لاؤ ان سب کو، میں جو ہے آج حساب لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑا بہترین ہمیں ایک عمل سکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں بھی آپ دیکھیں، کیونکہ جب کسی کے سامنے کوئی کام ہوتا ہے نا، کوئی مقصد ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے، تو وہ ان سب چیزوں میں پھنستا نہیں۔ He said, you said, he did, I did. No, یہ اگر چیز ہوتی ہے تو پھر آدمی کام آگے نہیں کرے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، معاف کرو، معاف کرو، معاف کرو، آگے بڑھو، کیونکہ آگے کام کرنا ہے۔ کام وہی کرتا ہے جس کو معاف کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کیا، لیکن یہ سب چیزوں میں ہاں ضرورت تھی تاکہ میں جب آگے پہنچوں تو میرے اوپر کوئی تہمت نہ ہو، اس کے لیے انتظام کیا۔ کوئی احتجاج نہیں، غصہ نہیں کہ بھئی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، اس کو پکڑ کے دیکھو اتنے سال میں جو ہے نا خامخواہ کئی سال 9 سال میں جیل میں رہا ان کی وجہ سے۔ اچھا اب اختیار مجھے ملا ہے، یہ قیدی بھی بھول گیا تھا، میں اس کو بول کے بھیجا تھا یاد کرو جا کے، اس کو بھی پکڑو۔ یعنی آدمی سوچے جب اللہ کسی کو اختیار دے تو وہ کیا کرے، وہ آگے کا کام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو سب سے بڑی خوبی تھی فتح مکہ کے موقع پر، جس کو اخلاق کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا، مکہ فتح ہوا اخلاق سے، مکہ فتح ہوا اخلاق سے۔ صحابہ جا رہے تھے، ہاتھ میں تلواریں تھیں، کسی ایک کی زبان سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بس لڑائی کا دن ہے، آج تو بس فائٹ کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا یہ تلوار لے لیا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے۔ ہاں
آج تو فائٹ کا لڑائی کا دن نہیں ہے. تو یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، آگے کا دیکھا، آگے کا دیکھا. کہ ہمیں آدمی کی صلاحیتیں آگے اسی وقت استعمال ہوتی ہیں جب آدمی اپنے اوپر سے جو ہے نا کیا ہے بیگیج ہٹائے. اپنے کندھوں میں، ذہن میں ایک بیگیج لے کے چلتا ہے، وہ انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام کے اخلاق کہ لگے کہ مجھے حوالے کرے. اب یوسف علیہ السلام نے مانگا کیوں؟ علماء نے یہاں پر دو باتیں لکھی. وہ دو بنیادی باتیں ہم سمجھیں. ایک طرف تو ہے کہ عہدہ طلب نہیں کرو. ایک عہدہ طلب کرنا کس موقع پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ملک اللہ کے بندے حالات میں پھنسنے والے ہیں اور ان کے پاس کوئی وہ علم نہیں ہے جو ان کو ان حالات سے بچا سکے. تو اس موقع پر اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے آدمی جو ہے اپنے آپ کو آگے کرے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ ہے. ہاں اگر کوئی ایسا کام ہے جس کے اندر بہت سے لوگ کام کرنے والے ہیں، بہت سے لوگ ہیں کر رہے ہیں، وہاں اس موقع پر عہدے کی طلب کرنا وہ اجتماعیت کو، ڈسپلین کو ختم کر دیتا وہاں پر، کیونکہ اس میں لوگ لڑیں گے. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عہدہ طلب نہ کرو، یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر بہت سے لوگ ہیں کام کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ کرنے والے موجود ہیں، کر رہے ہیں، ساتھ دو. وہاں اس موقع پر آگے بڑھ کر آدمی عہدہ طلب کرنا یہ اس اجتماعیت کو، امت بنے کو توڑنے والی چیز ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض. آپ ذرا غور کریں، سبحان اللہ، وہ جو سورہ قصص میں بھی ہے نا، سورہ قصص میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب وہ جلدی سے پانی لے کر پہنچ گئی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا ان بیٹیوں سے، آج وقت سے پہلے پہنچ گئی، کیا وجہ ہے؟ ہمیشہ اتنا جلدی نہیں آنے. تو بچیوں نے جو ہے بتایا کہ ایک نوجوان انہوں نے ہماری مدد کی. کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. وہ تذکرہ کرتے کرتے وہاں وہ ان کی زبان سے دو جملے نکلے، دو صفات نکلے. علماء نے لکھا ہے یہ دو صفات جو ہے یہ اصل میں مزدوری کے لیے، معاملات کے لیے، جاب کرنے والوں کے لیے اصول بتا دی اور اللہ نے وہ دو جملے قرآن پاک میں نقل کر دی. کیا جملے ہیں؟ انہ لقوی امین. کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس آدمی نے ہماری مدد کی، ہمارا تعاون کیا، ہم نے آپ کو کچھ مزدوری دے دی. بہترین مزدور ہے، بہترین مزدور ہے. اور مزدور کے اندر یہ دو صفات ہوتے ہیں. یہ وہی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ تو بہترین مزدور ہیں اور بہترین مزدور کی دو خوبیاں ہوتی ہیں. ایک قوی ہوتا ہے اور ایک قوی کا مطلب محنتی نہیں، موٹا نہیں، محنتی. قوی کے معنی محنتی. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو ہے نا اس پہ فرماتے ہیں جو مزدور محنتی نہیں ہوگا وہ کام چور ہوگا اور جو مزدور امانت دار نہیں ہوگا وہ سامان چور ہوگا. یہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کی بات ہے. جو مزدور، جو ملازم محنتی نہیں ہوگا وہ کام چور اور جو مزدور امانت داری نہیں کرے گا وہ سامان چور. تو امین، قوی امین، وہاں مزدور کے دو صفات بیان کی. اب یہاں پر جو ہے ایک دو حفیظ علیم، یہ دو صفات ہیں. کیونکہ اجتماعی چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ ملک ہو، اس کو چلانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ایڈمنسٹریشن کیسا ہونا چاہیے، کیا ان کے اندر خوبی ہونی چاہیے. قرآن پاک نے دو جملوں میں بتایا، ایک حفیظ ہو، ایک علیم ہو. حفیظ ایسا طاقتور جملہ ہے کہ میں پوری کی پوری حفاظت کرنے والا، امانت دار، ایماندار. یہ سب ترجمے علماء نے لکھے. حفیظ کا تعلق آدمی کے اندر سے ہے اور علیم کا تعلق آدمی کے باہر سے ہے. کیا مطلب؟ جو آدمی امانت دار ہو، ایماندار ہو، حفیظ ہو. حفیظ کا مطلب وہ ہر، یعنی یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رکھے. 7 سال پیداوار ہونے والی ہے. وہ 7 سال کی پیداوار کو کتنے سال چلانا ہے؟
14 سال چلانا ہے، اور اس میں بھی کچھ سیونگ کرنی ہے، اس میں کچھ جو ہے نا کچھ اناج کو بالیوں میں رکھنا ہے تاکہ، تو اب یہ حفاظت، میں اس کی پوری حفاظت کرنے کا فن بھی جانتا ہوں، اور یہ 7 سال کا اناج 14 سال میں کیسے چلانا وہ بھی میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں، اور یہ علیم کا معنی ہے میں اس کی مہارت رکھتا ہوں، اس کو میں جانتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 2 صفات جس اجتماعی سسٹم میں ہوں گے وہ کامیاب ہے، اور یہ 2 خوبیاں جس اجتماعی سسٹم میں نہ ہو، چاہے وہ کمپنی ہو چاہے وہ ملک ہو، وہاں تباہی بربادی ہے۔ حفیظ علیم، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اختیارات مجھے دو۔ بادشاہ کہنے لگا، آپ ذرا دیکھیں بادشاہ نے کیا کہا، استخلص لنفسی، تم میرے مقرب ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مقرب بننے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے اختیارات پورے دو۔ سمجھیں، بہت اچھی بات ہے مقرب، لیکن اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اسی لیے ڈیسیشن میکر جو ہوتا نا، جب آدمی دیکھیے حفیظ، جب آدمی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ صحیح اس وقت ہوتا ہے جب اس معاملے کی ساری چیزیں اس کے علم میں۔ فیصلے غلط کب ہوتے ہیں؟ فیصلے غلط جب ہوتے ہیں جب آدمی کسی چیز کا 60% جانتا ہو یا اس کی نظر اس طرف نہ گئی ہو۔ عام طور پہ دیکھ لیں، گھر سے لے کے کہیں سے بزنس میں کہیں بھی ہمارے فیصلوں میں غلطی ہو گئی، کیا ہوگا؟ ارے میں اس چیز کو نہیں سوچا، ارے میں اس چیز کو نہیں سوچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حفیظ علیم، اختیارات دو، مجھے فیصلے کرنے ہیں اپنے اختیار سے، اور وہ فیصلے ایسے کروں گا کہ میں پورے دائیں بائیں ساری چیزوں کے اجزاء کو میں جانتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے نہیں چھوٹے گی۔ انی حفیظ علیم۔ اب آخر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کے قدم جما دیے۔ سبحان اللہ، علیہ السلام۔ قدموں کو جمانا، قدم جمتے کیسے ہیں؟ یہ صفات سے، آدمی میں اندر ایمانداری ہو، امانت داری ہو، اور اس کے اندر جو ہے نا جس فن میں جس شعبے میں آدمی جائے اس کا ماہر ہو، اس کا علم رکھتا ہو۔ اسی لیے قیامت کی علامتوں میں ایک علامت ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام کسی نااہل کے حوالے کرو بس انتظار کرو قیامت کا۔ کسی بھی شعبے میں جب کام کسی نااہل کے حوالے کرو اب انتظار کرو، کیا مطلب؟ اب قیامت تو قائم ہوگی لیکن اس سے پہلے یہاں تباہی بربادی ہو جائے گی، درہم برہم نظام ہوگا۔ تو یہ چیز بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے جہاں یہ چیز ہے، ایک حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا، جس چیز کے تم اہل نہیں ہو وہ چیز اپنے ذمے مت لو۔ ہاں، جس چیز کا میں اہل نہیں وہ چیز اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہر چیز امانت ہے۔ حفیظ میں امانت داری آ جا رہی ہے، انی حفیظ علیم وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدم جما دیے۔ کہاں سے اللہ نے اٹھایا اور کہاں سے اللہ نے، حالات جو آتے ہیں وہ تربیت کے لیے آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر جو حالات سے اللہ نے گزروایا تربیت کے لیے، اسی لیے کبھی بھی ہم پر حالات، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ سے عافیت مانگنا، اللہ نہ کرے کبھی حالات سے بندہ گزرے فوراً ہم اپنی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حالات ہیں میرے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ صبر کی کمی ہے، شکر کی کمی ہے، کفایت شعری کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ آدمی جائزہ لے کر اس کی محنت کرے، کیونکہ حالات تربیت کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈائریکٹ یہاں بٹھا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کا نظام ہے، نہیں اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہے۔ ہم دیکھو کہاں کہاں سے لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو۔ اس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقفہ تربیت۔ کیا ہے؟ وقفہ تربیت۔ تربیت کا وقفہ جو ہے یہ آدمی پر جب گزرتا ہے اس کے اندر صفات پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر کوالٹیز پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ کوالٹی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بس وہ کوالٹیز لانے کے لیے بس وہ نبیوں کے مربی کون ہیں؟ براہ راست اللہ نبیوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے، اچھا ڈالیے، پکڑیے، تربیت اللہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی تربیت اللہ کر رہے ہیں۔
اور ان حالات سے گزار کر یتبوأ منہا حیث یشاء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم ایسے جما دیے جہاں وہ چاہے، یتبوأ منہا، رہیں سہیں، کیا مطلب؟ بس اختیار آپ کا ہے، بس یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو چاہے آپ فیصلہ لیں، جیسے چاہے آپ فیصلہ لیں، نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت سے، یہ رحمت سے ہم جس کو چاہتے ہیں اس مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ محسنین کے اجر کو کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی، جس آدمی کے اندر احسان کی صفت ہے، جس آدمی کے اندر احسان کی صفت ہے، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کی سیرت میں اخلاق ہی اخلاق، احسان ہی احسان، ایثار ہی احسان۔ یہاں دیکھیے، جس کے اندر احسان کی صفت ہے، احسان کیا ہے بولے؟ مخلوق کی خدمت کرنا۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، آگے بڑھ کر یہ کیا بہترین نمونہ یوسف علیہ السلام کا۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں بھائی آپ جو ہے، میں نے پوچھا تھا نا، نہیں یہ وظیفے کر لیں، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، ہو جائے گا۔ دین اور دنیا دونوں کا ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین نمونہ ایک شخصیت یوسف علیہ السلام کہ ان حالات سے امت کو کیسے نکالنا، یوسف علیہ السلام۔ اور دین تو ہے ہی، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، شریعت، علم، دین، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کو، اس ملک کو معاشی بحران سے، اس مالی بحران جو آنے والا ہے اس سے کیسے نکالنا، اس کا نمونہ ہے یوسف علیہ السلام۔ اسی لیے دنیاوی حالات کو جاننا جو ہے، یہ جو ہے کیا ہے، نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اہل زمانہ کے حالات کو نہیں جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حالات کیا چل رہے ہیں کم سے کم اتنا تو آدمی جانے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ ولا اجر، یہ تو دنیا میں ہے، جو آدمی احسان کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعے کا ایک حصہ یہاں مکمل ہوا، 3 صفات پر مکمل ہو رہا ہے: احسان، ایمان، تقوی۔ احسان، ایمان، تقوی۔ احسان کہا، یوسف علیہ السلام قدم اٹھا رہے، مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو بھوک سے بچانا، ان کو فاقوں سے بچانا، اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، خدمت میں آگے بڑھے نہیں بڑھے؟ ہاں، ایک بڑا منصوبہ تھا یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، جیل میں یوسف علیہ السلام نے دعوت دے دی 2 قیدیوں، لیکن جب بادشاہ کے پاس گئے وہاں دعوت نہیں دی۔ یہاں دعوت کی حکمت اور دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام وہاں کیوں دعوت نہیں دیے؟ وجہ اس کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبا پلان کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں کہ بادشاہ اس وقت اس کے ذہن میں قحط سے نکلنے کا مسئلہ ہے۔ جب یہ مسئلہ اس کے سامنے مکمل پیش کر دیں گے اور اسے اطمینان آ جائے گا میری بات پر، پھر وہ میری اللہ لا الہ الا اللہ کی بات پر اطمینان آ جائے گا، اور جب بادشاہ دین قبول کر لے گا پورا ملک قبول کر لے گا۔ اور ہوا ایسے ہی ہوا ایسے ہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام پہلے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کر اس پریشانی سے ملک کو نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور جب وہ چیز کی تدبیر پوری مکمل ہو گئی پھر اب آگے جو ہے وجاء اخوۃ یوسف، اب پورا واقعہ اب دوسرا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آ رہے ہیں، اب وہاں سے آ رہے ہیں کیونکہ یہ قحط آ گیا، اور یہ قحط جو ہے بڑا زبردست بہت پھیلا ہوا، صرف ایک ملک میں نہیں کئی ممالک کو پھیلا۔ یہ بھائی تو کہاں تھے؟ مشرکین نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ یا یوسف علیہ السلام تو کہاں کے تھے؟ فلسطین، مصر کیسے پہنچے؟ سوال تھا یہ، یہاں تک بات ہوئی، یہ مصر ایسے پہنچے، اب یہاں تک بات ہوئی، مصر یہاں تک پہنچے۔ اب مصر میں کیا ہوا اب یہاں سے شروع کریں گے، لیکن قحط جب مصر میں آیا تو مصر نہیں، مصر، سوڈان، اطراف کے سارے ملکوں میں، یہاں تک کہ جہاں یعقوب علیہ السلام تھے فلسطین میں، وہاں بھی قحط کے اثرات۔ تبھی تو بھائی جو ہے کٹورا لے کے پہنچے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دیجیے، تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں بہتر۔ تو عجیب بات ہے،
انشاءاللہ اس کو اگلے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو سیکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کیسے کیسے اخلاق، ایسی چیزیں آپ دیکھیں ان آیتوں میں کہ کبھی کسی کو رسوا نہیں کیا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا، غلطی کرنے والے کو شرمندہ نہیں کیا، نہ وہ آنے والا جو تھا تم بھول گئے اس کو بھی نہیں بولے، نہ جو ہے عزیز مصر پر انگلی اٹھائی، نہ اس عورت پر انگلی اٹھائی، بلکہ وقت آیا تو معاف کیا، معاف کر کے آگے کی طرف بڑھے، اور آگے ایک بڑا مقصد تھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک آخری میں ایک بات عرض کروں کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں اس واقعے پر بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا کہ جو ملک کو معاشی مالی بحران سے نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو علم ہے، اس علم کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے۔ کہ جو قرآن کو نہیں مانتے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس علم کی روشنی میں وہ قوم کو پریشانیوں سے نکال رہے ہیں، اس علم کی بنیاد پر اس قوم کو نکال رہے ہیں۔ تو ہمیں اس علم کا جو ہے نا یقین ہو کہ یہ جو علم ہے اللہ کا، جو قرآن پاک کی شکل میں ہے، اسلام کی شکل میں ہے، یہ ایسی نعمت ہے جو نعمت جو ہے ہمیں دنیا کا، جو کہتے ہیں نا کہ دنیا آخرت کے مسئلے کا حل ہے، حقیقت میں اس کا یقین ہمارے اندر ہو تو پھر آدمی اس یقین کی قوت سے وہ چیز حاصل کرتا ہے، اور یقین نہ ہو تو پھر آدمی جو ہے اپنے مسئلوں کے لیے کہیں اور ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔